السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم بات کریں گے کہ وفاقی دارالحکومت خواتین اور بچوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے، اور پولیس نے اپنی کارکردگی رپورٹ میں اس کا پول خود ہی کھول دیا اور خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ شاید وہ خواتین اور بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عثمان جاوید، کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اب خواتین اور بچے جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت، جسے پورے پاکستان کا کیپٹل کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اور جو کیپٹل ہے، اس کیپٹل کی اب یہ صورتحال ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود اسلام آباد پولیس کی کارکردگی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی رپورٹ مزید کیا کچھ کہہ رہی ہے، عثمان جاوید سے بات کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ اسلام آباد پولیس کو کور بھی کرتے ہیں، کرائم کو بھی کور کرتے ہیں، ان کے افسران کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو وہ اس ساری صورتحال پر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے۔ عثمان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خواتین اور بچے جو ہیں نا وہ ویسے بھی کسی بھی معاشرے کا بڑا حساس حصہ جو ہیں وہ سمجھا جاتے ہیں۔ بچے اگر ہم اسپیشلی بات کریں، بڑے معصوم ہوتے ہیں بچے۔ اب ہم وفاقی دارالحکومت میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور خواتین اسپیشلی اگر صرف ہم انہی کی بات کریں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایسا آخر کیوں ہے؟ دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، جو پولیس کی جانب سے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں اگر ہم خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور ریپ کے مقدمات کی بات کریں تو جو پولیس کے پاس جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں 2020 کی ہم بات کریں تو 2020 جنوری سے دسمبر تک جو مجموعی طور پر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں وہ 30 رپورٹ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رواں سال ہے، اب تک ابھی 2021 ختم نہیں ہوا، اس سے قبل آج ڈیٹ تک جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی واقعات پولیس میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ 38 ہیں، یعنی کہ پچھلے سال کی نسبت یہ سال ابھی ختم نہیں ہوا لیکن جو کیسز کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خواتین کی کڈنیپنگ کی بات کریں تو خواتین کی کڈنیپنگ میں بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم گزشتہ سال کی نسبت اس سال ہم کمپیئر کریں تو گزشتہ سال خواتین 151 خواتین کی اغوا کی رپورٹ تھانوں میں درج ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رواں سال کی بات کریں تو رواں سال 163 خواتین کی اغوا کی رپورٹس اب تک درج ہو چکی ہیں۔ اور جو سب سے اہم جو معاملہ ہے ریپ جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک بیڈ فیس تصور کیا جاتا ہے، جہاں پر خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ خواتین اور بچے جو ہے وہ عمومی طور پر کمزور تصور کیے جاتے ہیں، معاشرے کا ایک حساس ایلیمنٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو خواتین کی جو ریپ ہے وہ گزشتہ سال 23 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، اور اب ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور 34 واقعات اب تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ پولیس کی جانب سے یہ وہ رپورٹ ہے جو اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پولیس کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی، کیونکہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں سینیٹر نصرت صادق کے گھر ڈکیتی کا معاملہ پیش آیا تھا ہفتے کے روز، اور اس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ہنگامی طور پر آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا اور اسلام آباد کے اوورال صورتحال کے بارے میں آئی جی اسلام آباد نے آگاہ کیا، اور تمام تر جو واقعات ہیں اس پر آئی جی نے بھی اپنا موقف دیا، اور ان کا اس حوالے سے ایک تو انہوں نے رپورٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پیش کی، جس میں یہ اعداد و شمار جو میں آپ سے شیئر کروں یہ پولیس نے اس کمیٹی میں شیئر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام آباد، کیونکہ ایک سیف سٹی بھی تصور کیا جاتا ہے، اسلام آباد اس کو ماڈل پولیس بھی کہتی ہے، اور دوسرے جو ملک ہیں ان کے کیپٹل وفاقی دارالحکومت کے ساتھ پولیس اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے، تو اس حوالے سے اعداد و شمار کے حوالے سے تو ہمیں لگتا ہے کہ پولیس ان سے بہت پیچھے ہے، صرف نام ماڈل استعمال کرتی ہے اور وفاقی اور مثالی پولیس کا نام استعمال کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم سیف سٹی کی بات کریں تو اسلام آباد میں صرف 30% علاقے جو ہیں وہ کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیے جا رہے ہیں، اور جو 70% علاقہ ہے اسلام آباد کا وہاں پر کیمرے نہیں لگے ہوئے، اور عثمان، جو آپ نے فیکٹ اینڈ فیگرز بتائے ہیں کہ بچوں کی اگر ہم بات کریں تو 38 کیسز جو ہیں چائلڈ ابیوز کے سامنے آئے، 163 وومن کی کڈنیپنگ کے کیسز سامنے آئے، اور 34 جو ہیں وہ ریپ کے کیسز رواں سال ابھی جو کہ ختم نہیں ہوا۔ بڑا خطرناک قسم کا یہ فگر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیپٹل وفاقی دارالحکومت ہوتا ہے اور خواتین اور بچے
دونوں طرف اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ایک طرف تو ہم کیپٹل کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ملک کی, اپنے معاشرے کے سب سے حساس ترین ایلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ خواتین اور بچے عمومی طور پر کمزور ہوتے ہیں, تو پولیس کا کام تو کمزور کو پروٹیکشن دینا ہی ہے نا. تو اگر ہم اپنے کمزور ایلیمنٹ کو پروٹیکشن, ہماری پولیس, وفاقی دارالحکومت کی پولیس جو کہیں نہ کہیں یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ماڈل پولیس ہے, تو وہ اگر ان بچوں کو, ان خواتین کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی, ان کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہی, تو ہم باقی چوری ڈکیتی کے تو میں کہتی ہوں اس کا تو ذکر کرنا ہی بیکار ہے کہ اتنے کیسز ہیں چوری اور ڈکیتی کے کہ اب تو مطلب خود کو بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم کیپٹل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب چوری ہوگی ہے, ڈکیتی ہوگی, اور پھر سینیٹرز کے گھر میں بھی اب چوریاں ہونا شروع ہو گئی. وہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے. لیکن خواتین اور بچے اتنا حساس ایلیمنٹ, اور ہماری پولیس اس کو بھی پروٹیکشن دینے میں ناکام ہے. آئے دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے تو میرے خیال سے ریسنٹ جو چند ایک کیسز ہوئے ہیں ان میں ایک وہ بچی 11 سالہ بچی صالحہ جس کی واش روم سے لاش ملی, نور مقدم قتل کیس, اسامہ ستی قتل کیس, مطلب اس طرح کے بے تحاشا کیسز ہیں. کیا کر رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں پولیس؟ آئی جی صاحب کو طلب کیا جاتا ہے, کبھی وزارت داخلہ میں طلب کیا جاتا ہے, کبھی وزارت داخلہ کی کمیٹی میں طلب کیا جاتا ہے, لیکن حل تو ہوتے ہوئے ہمیں مسائل نظر نہیں آ رہے. کیسز تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ درست کہہ رہی ہیں, سب سے جو حساس جو ایلیمنٹ ہے ہمارے معاشرے کا, اور جو ریپ ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک فیس ہوتا ہے, اور اس میں تعداد جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے. اور دوسرا, پولیس کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی ہے, جو میری پولیس آفیشل سے بات ہوئی ہے, تو پولیس آفیشلس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو پروسیکیوشن کا ریٹ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پورے ملک میں وہ 7% ہے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, نہ صرف ہمارے قانون اور انصاف کے لیے بلکہ پولیس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی, کہ جو مقدمات پاکستان میں درج ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف سزا 7% مقدمات میں ملوث ملزمان کو ہوتی ہے. یعنی کہ 93% جو لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں وہ بغیر کسی سزا کے وہ چھوٹ جاتے ہیں, وہ جیل میں نہیں جاتے, اور وہ معاشرے میں آ کر دوبارہ جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں. کیونکہ جیل میں جو جاتے ہیں تو جیل میں جانے کے بعد ان کے پہلے تو وہ ایک لوکل نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں, اور جیل میں جا کر وہ بڑے نیٹ ورک کا حصہ بن کے بڑے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور جب آپ 93% ملزمان کو بغیر سزا کے آپ ان کو باعزت طور پر رہا کر دیں گے تو یقینی طور پر یہ ایک لمحہ فکری ہے. عثمان, یہ بالکل آپ کی بات میں اس سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس کا نظام کمزور ہے, سلو ہے, سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن دیکھیں, بچے جب کڈنیپ ہوتے ہیں تو ریپ کڈنیپ کے بعد عمومی طور پر ہوتا ہے نا, تو بچے کڈنیپ ہوتے ہیں, خواتین کڈنیپ ہوتی ہیں, مرڈرز ہوتے ہیں, تو کچھ آپ کی اگر پولیس کو اتنی اتھارٹی دی گئی ہے, پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جرائم کو روکا جائے. جرائم کو روکا جرم ہونے سے پہلے جاتا ہے, جرم ہونے کے بعد تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا, روکا تو اسے پہلے سے جانا ہے. تو اس حوالے سے ہماری وفاقی دارالحکومت کی پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, مطلب آپ ان کے دعوے دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں. سسٹم جو ہیں وہ نئے نئے, کبھی ایگل اسکواڈ لایا جا رہا ہے, کبھی سائیکلنگ اسکواڈ لایا جا رہا ہے, کبھی ای ٹیب لائے جا رہے ہیں, کبھی شولڈر کیمپس لائے جا رہے ہیں. عملی طور پر کیا کر رہے ہیں, مطلب عدالتی نظام پہ بھی ہم کسی دن ضرور ڈیبیٹ کریں گے, یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے. لیکن جرم ہونے سے پہلے جرم کو روکنا پولیس کا کام ہے. جرم پر انویسٹیگیشن تو اوبویسلی بعد میں ہوگی نا, تو اس حوالے سے ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, جو میں نے عدالتی نظام کی بات کی اس میں پولیس کا ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ پروسیکیوشن پولیس کی جانب سے کرنی ہوتی ہے, اور جو شواہد پولیس نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی پولیس کی جانب سے عدالتوں میں پیش کیے جانے ہوتے ہیں. تو تمام تر پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہم عدالتی نظام کے اوپر نہیں ڈال سکتے, اس میں پولیس ایک اہم فیکٹر ہے, اور پولیس جب تک اپنی ذمہ داری مکمل طریقے سے ادا نہیں کرے گی تو ملزمان کو سزا نہیں ہوگی. اور دوسری جو 7% میں نے آپ کو کہا ہے پروسیکیوشن کا جو ریٹ ہے, اس میں پولیس جو ہے وہ برابر قصوروار ہے. سارا سسٹم جو ہے وہ عدالت کے اوپر میں نہیں ڈال رہا, پولیس کی کوتاہی ہے. دوسری آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ کیا لیے جاتے ہیں, تو یقینی طور پر اسلام آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پولیس اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی, ناکامی کی طرف پولیس جا رہی ہے. اور جو اعداد و شمار ہے یہ واضح ثبوت ہے کہ پولیس جو ہے وہ بچوں اور خواتین کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہے. اگر
مرڈر جو ہے وہ بھی انتہائی اہم جو ایلیمنٹ ہے اور وہ بھی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے, اور یقینی طور پر ایک جان کا ضیاع اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. 2020 میں 118 افراد اسلام آباد میں قتل ہوئے اور 2019 میں 89 افراد جو ہے وہ گولی کا نشانہ بن کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یقینی طور پر مرڈر کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا. اور اگر ہم کڈنیپنگ کی بات کریں تو گزشتہ سال 2020 میں 175 افراد اغوا ہوئے. ان تمام اعداد و شمار سے لگتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی پولیس اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہے, اور پولیس جو ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیگر جدید پولیسنگ کی طرف جائے, اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 600 افراد کے اوپر ایک پولیس کا اہلکار ہونا لازم ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو پولیس کے پاس نفری کی بھی کمی ہے, گاڑیاں جو پیٹرولنگ کرتی ہیں ان کی بھی کمی ہے, جو موٹر سائیکل ہیں ان کی بھی کمی ہے. اور جب جرائم ہوتا ہے اور پولیس کو جب آگاہ کیا جاتا ہے جرائم اور کرائم سین کے حوالے سے, تو 15 ایک ہیلپ لائن ہے پولیس کی, وہاں سے بھی بہت دفعہ لوگ اور شہری اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ 15 کے اوپر بھی ان کو پراپر طور پر انٹرٹین نہیں کیا جاتا. اگر 15 کال کے اوپر بھی ان کو فوری پولیس کا رسپانس آ جائے تو یقینی طور پر جو کار چوری ہے, مرڈر ہے, ڈکیتی ہے یا اغوا کے واقعات جو ہے اس پر پولیس فوری طور پر قابو کر سکتی ہے. میرا اپنا ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہے, ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا 15 پہ کال کرنے کا اور 2 گھنٹے گزر گئے, پولیس تو خیر نہیں پہنچی, ہمیں ہی جانا پڑا الٹیمیٹلی. مطلب صورتحال اتنی سنگین تھی, نیچے لڑائی ہو رہی تھی, ہمارے ایک جگہ میں رہائش پذیر تھی تو وہاں پر 15 میں کال کی گئی, خواتین اور ہوٹل والوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور سنگین قسم کی لڑائی تھی اور 15 وہاں پر نہیں پہنچ سکی. یہ ساری چیزیں اوبیسلی 15 کا رسپانس بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے, کیپٹل کو کیسے مختصراً یہ بتاتے چلیں کہ کس طرح سے ہم اپنے کیپٹل کو محفوظ بنا سکتے ہیں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اس کیٹیگری میں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکیں نا, باقی تو چلیں الگ ایشوز ہیں. دیکھیں پولیس میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, کوئی وہ فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بھی وہی کوالٹیز اور صلاحیتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. لیکن پولیس اگر 18 گھنٹے کام کرے گی تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. 20 گھنٹے اگر وہ تھانوں میں کام کرے گی تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پولیس کی نفری کو بھی بڑھانا چاہیے, پیٹرولنگ کو بھی بڑھانا چاہیے. اور میرے خیال میں اب دیکھیں ہر جگہ پہ 8 گھنٹے کام اور ڈیوٹی کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ بینک کی بات کریں تو 8 سے 10 گھنٹے کرتے ہیں, لیکن پولیس جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرنے میں مصروف ہوتی ہے. وہ عدالتوں میں بطور شہادتی, بطور ایویڈنس بھی پیش کر رہی ہوتی ہے, انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہوتی ہے, پیٹرولنگ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو برڈنز ہیں یہ اسلام آباد پولیس سمیت تمام پاکستان کی جو صوبوں کی پولیس ہے ان کو کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں پولیس کی نفری کو بھی بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس کا کام ہے وہ اسی کو کرنے دیا جائے. جو پیٹرولنگ کے اوپر تعینات لوگ ہیں ان کو صرف پیٹرولنگ کرنی چاہیے, اور جو انویسٹیگیشن کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں ان کو صرف انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, آپریشنل ڈیوٹیز کو الگ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو بات کی جا رہی تھی کمیٹی میں 5000 سے زائد پچھلے برس احتجاج ہوئے, جس میں تاجروں کے احتجاج تھے, یونینز کے احتجاج تھے, اس کے علاوہ طلباء کے احتجاج تھے, اور دیگر جو وفاقی دارالحکومت کے جو مختلف ادارے ہیں وہاں کے ملازمین کے بھی احتجاج تھے. ان ساری اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پولیس کی نفری بہت زیادہ کم ہے جو اسلام آباد کو کنٹرول کر سکے. بہت شکریہ عثمان جاوید ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور بڑی انفارمیٹیو قسم کی گفتگو انہوں نے کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے پاس نفری کم ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پولیس کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. وفاقی دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, لیکن ہمارے پاس کیپٹل میں بھی فرانزک لیب موجود نہیں ہے جہاں پر ڈی این اے ٹیسٹ کے جو ہیں وہ سیمپلنگ کلیکٹ کر کے بھجوائی جا سکے, ان کا نمونے جمع کروائے جا سکے. ان کے لیے بھی پولیس کو جو ہے وہ لاہور جانا پڑتا ہے. یہ تمام پولیس کے مسائل سے ہم بخوبی آگاہ ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ دن بدن جو ہے وہ جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خواتین اور بچوں کے کیسز, چائلڈ ابیوز کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, قتل کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, زنا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں پولیس کی تو پولیس کی بھی مجبوریاں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بجا ہیں کہ اگر آپ ایک سال میں 5000 سے زائد صرف خالی پروٹیسٹ جو ہیں وہ ان کو سیکیورٹی دیں گے, ان کو سنبھالیں گے, تو اوبویسلی آپ کی جو کرائم کی سچویشن ہے وہ گمبھیر ہوتی جائے گی. اب وزارت داخلہ کو, گورنمنٹ کو اور اداروں کو اس حوالے سے سیریسلی کچھ سوچنا ہوگا کہ اگر اسلام آباد پولیس پر اتنا برڈن ہے تو اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. جیسے عثمان جاوید نے بتایا کہ پولیس کی نفری کو بڑھانا چاہیے, پولیس کو کی نفری کو نو ڈاؤٹ کے بڑھانے کی ضرورت ہے, ساتھ ہی ساتھ پولیس کو جدید اکوپمنٹ دینے کی بھی ضرورت ہے اور پالیسنگ کی سخت ضرورت ہے. اسلام آباد پولیس کی نفری
کم ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کی جو پالیسنگ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرائم اور جرائم کی جو شرح ہے اس میں کمی لائی جا سکے اور ایٹ لیسٹ اپنے کیپٹل میں خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے. اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ کس طرح سے خواتین اور بچوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور اسلام آباد پولیس میں کیا کچھ بہتریاں لانے کی ضرورت ہے. تھینک یو.